بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید منور حسن صاحب، محترم نعمت اللہ خان صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ، محترم ڈاکٹر جعفر صاحب، ڈاکٹر ہما بقائی صاحب اور حاضرین مجلس، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں، میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پورے فریم کو سمجھے بغیر ہم انفرادی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں نہ اپنی سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ اپنے نہ صحیح نتائج کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے. اس میں ہماری پوزیشن کا کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کی جڑیں کہاں کہاں پیوست ہیں. جس طرح یہ ہماری قومی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اس سے ایسا لگتا ہے بسا اوقات کہ جیسے کلیش آف دی سویلائزیشن کا مسئلہ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کا آپس کا جھگڑا ہے، یا یہ پنگ پونگ کا کوئی میچ ہے، یا یہ محض کوئی سیاسی مسئلہ ہے، یا اس کے محض اقتصادی محرکات ہیں، سماجی محرکات ہیں، یا محض اس کا تعلق جارج بش کی امپیریلسٹک تھنکنگ سے ہے. اور اس پر بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ کلیش آف دی سویلائزیشن کا ذکر آتا ہے تو صرف ایک نام کوٹ ہوتا ہے سیموئل ہنٹنگٹن کا، حالانکہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیموئل ہنٹنگٹن کے یہ اپنے خیالات بھی، ہما نے ایک ریفرنس دیا ہے، میں ایک اور ریفرنس دیتا ہوں. سیموئل ہنٹنگٹن کے اس مقالے سے یا اس تھیسس سے کچھ پہلے، بلکہ کافی پہلے، برنارڈ لوئس کی ایک کتاب دی مڈل ایسٹرن موزائک کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، اور اس پر مغربی انٹلیکچوئلس کا بھی اتفاق رائے ہے کہ برنارڈ لوئس نے جو خیالات پیش کیے، جو علمی پیرایا اختیار کیا، سیموئل ہنٹنگٹن نے انہی خیالات کو پاپولر فریز کے اندر بیان کر دیا. لیکن یہ برنارڈ لوئس کے بھی خیالات نہیں ہیں. اس سے ذرا کچھ پہلے 1960 کی دہائی میں مغربی دنیا کے جو دو بڑے ہسٹورین پیدا ہوئے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی میں، ان میں سے ایک آرنلڈ ٹوائنبی، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب جس کا عنوان تھا ویسٹ اینڈ دی ریسٹ. برنارڈ لوئس کے خیالات ان سے ماخوذ ہیں، اور یہ ٹوائنبی کے بھی خیالات نہیں ہیں. فرق یہ تھا کہ ٹوائنبی نے اصطلاح استعمال کی ہے انکاؤنٹر کی، جس کو برنارڈ لوئس نے انکاؤنٹر ہی کے تحت آگے بڑھایا، اور سیموئل ہنٹنگٹن نے اس کو کلیش سے تبدیل کر دیا. لیکن یہ بات ٹوائنبی تک محدود نہیں ہے. اس سے بہت پہلے 1920ویں صدی کے بالکل ابتدائی دہائی میں ڈکلائن آف دی ویسٹ شائع ہو چکی تھی، اسپینگلر کی، جو مغربی لٹریچر میں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ صحیح ہے کہ ٹوائنبی کے خیالات یا ان کا فریم اس کتاب سے یا اس کتاب کے مصنف کے فریم سے بہت مختلف ہے، لیکن آرنلڈ ٹوائنبی کے خیالات پر اسپینگلر کے خیالات کا اثر بہت واضح ہے، اور یہ مغربی ایکڈیمکس میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے. اور یہ مسئلہ محض اسپینگلر کا بھی نہیں ہے. اس سے بہت پہلے جب آپ نیٹشے کو پڑھتے ہیں، اس کی ایک ہی ہومو کو پڑھتے ہیں، یا 10 پہ ایک زرتشتہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک پورا فریم ورک موجود ہے، اور وہ ڈسٹنگ کرتا ہے کہ یہ کلاسیکل سویلائزیشن ہے، یہ ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کا فریم یہ ہے، اس کا فریم یہ ہے. اور اس کی شکایات کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں اس نے سیاسی نظام پر اس کے اعتراضات ہیں، جمہوریت پر اس کے اعتراضات ہیں، تصور انسان پر اس کے اعتراضات ہیں، میوزک پر اس کے اعتراضات ہیں، لٹریچر پر اس کے اعتراضات ہیں. ڈسٹنگ کرتا ہے. اور نیٹشے کا اثر ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن پر اتنا گہرا ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ نیٹشے تک بھی محدود نہیں ہے. جدید مغربی فلسفے کا جو پہلا نام ہے، جس کو آپ تھیلس کہتے ہیں، جس نے ایک اصول کی بنیاد پر پوری کائنات کی توجیہ کی کوشش کی، اس کے یہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اس لیے کہ اس نے کہا کہ زندگی کی اور کائنات کی بنیادی حقیقت پانی ہے، اور اس نے اس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو پورا ایک سلسلہ ہے مغربی فکر کا، اس میں کوئی آیا، کسی نے آگ سے اس کی توجیہ کی، اور یہ افلاطون تک آتا ہے.
ارسطو تک آتا ہے اور ارسطو سے پھر یہ ڈیکارٹ تک آتا ہے. تو یہ مسئلہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بہت دور تک جاتا ہے, پہلے دن تک جاتا ہے, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں, اصطلاحیں تبدیل ہو جاتی ہیں, تصورات بدل جاتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ سیموئل ہنٹنگٹن سے مخصوص نہیں ہے, اس کے روٹس ہیں, مغربی ہسٹری کے اندر اس کے روٹس ہیں. تو پہلا تو یہ مت ہے, اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اس پر تو وہ اس مسئلے کو سیموئل ہنٹنگٹن تک یا ہمارے ماڈرن فریم تک 20ویں صدی کے اس دہائی تک کیوں محدود کرتے ہیں. اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں موجود ہے. ان کی احیاء العلوم آپ پڑھ لیجئے, المنقد من الدلال پڑھ لیجئے, تحفۃ الفلاسفہ پڑھ لیجئے. وہ ایک فریم بناتے ہیں جو کہ ہر تہذیب بناتی ہے, بنانا چاہیے اس کو, اس لیے کہ تہذیبوں کا ایک فریم ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ ان تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اپنے جغرافیائی منطقے کی, بر صغیر کی بات کریں تو یہ مسئلہ امام ربانی کی کتابوں میں موجود ہے, ان کی مکتوبات کے اندر موجود ہے. یہ مسئلہ اکبر الہ آبادی کی شاعری میں موجود ہے, یہ مسئلہ اقبال کی پوری شاعری میں موجود ہے, یہ مسئلہ مولانا مودودی کے ہاں موجود ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ایک پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اور مغربی تناظر میں بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے. اس کا یہ صحیح ہے کہ یہ مسئلہ معروف اب ہو گیا, اور یہ بالکل ایسی بات ہے. اس کی 2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جنس بہت پرانی چیز ہے, انسان کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ, لیکن سگمنڈ فرائڈ نے اس کو فارمولیٹ کیا اور اس کو فنڈامنٹل اہمیت دے دی. تو ایسا لگتا ہے کہ فرائڈ جو ہے اس نے جنس کو دریافت کیا, ایجاد کیا اس نے. یا معاشی مسئلے کی آپ بات کرتے ہیں, معاشی مسئلہ پہلے دن سے انسان کے ساتھ ہے, لیکن مارکس اور اینجل نے اس کو فارمولیٹ کر دیا ایک بڑے کینوس میں. تو وہ یہ مسئلہ مارکس سے اور اینجل سے اور کمیونزم سے اور سوشلزم سے مخصوص ہو گیا, حالانکہ یہ مسئلہ تو بہت پرانا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ مسئلہ ہمارے کسی گھر کا مسئلہ ہے, گلی کا مسئلہ ہے, اور اگر ہے تو اس کی فاؤنڈیشن کیا ہیں, بنیادیں کیا ہیں. یہ بات جاننا اتنا ضروری ہے, اس لیے کہ جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں اور پھر اس سے ایک درخت نکلتا ہے, اس کی شاخیں نکلتی ہیں, پتے اس پر آتے ہیں, برگبار وہ لاتا ہے اور ان کو آپ سب کو دیکھتے ہیں, لیکن جو اس کا روٹ ہے وہ تو اس کی وہ گٹلی ہے, وہ بیج ہے جس سے وہ پھوٹا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس پورے مسئلے کو کہ کیا یہ محض سیاسی مسئلہ ہے, محض یہ ہماری سیاسی شکایت ہے مغرب کے خلاف, اقتصادی شکایت ہے, اس کا بین الاقوامی افیئر سے محض کوئی تعلق ہے, یا یہ کچھ ایسے مسائل سے متعلق ہے کہ جن کو نظر انداز کر کے ہم زندگی پر بات ہی نہیں کر سکتے. اب میں اس فریم کی بات کرتا ہوں, وہ اس کی ایک بہت طویل فہرست ہے. اگر آپ کہیں تو میں 106 نکات ابھی آپ کو کھڑے کھڑے گنوا سکتا ہوں, لیکن میں 106 پر بات نہیں کروں گا. صرف 6 نکات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا. میں سویلائزیشن کی کسی بھی سویلائزیشن کے فریم ورک میں کسی ایسی سویلائزیشن سے واقف نہیں ہوں جس کی کوئی انٹالوجی نہ ہو, جس کی کوئی الہیات نہ ہو. یعنی آپ یا تو ایک خدا کو مانتے ہیں, یا آپ 10 خداؤں کو مانتے ہیں, یا آپ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور خدا کو نہ ماننا بھی یقین کی اور ایمان کی ایک شکل ہے. آپ انٹالوجی کو, الہیات کو نظر انداز کر کے زندگی کے کسی مسئلے پر بات ہی نہیں کر سکتے, خواہ وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو, خواہ وہ اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو, خواہ وہ بین الاقوامی زندگی کا معاملہ ہو. مارکس نے بھی جب اپنا فریم ورک بنایا تو اس کے یہاں ڈائلیکٹک مٹیریلزم کی یہی اہمیت ہے. ایک پرنسپل ہے جس سے پوری ہسٹری کی توجہ وہ کرتا ہے کہ ایک تھیسس ہوتا ہے, اس کا ایک اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے, اس سے سنتھیسس برآمد ہوتا ہے, اور پوری ہسٹری اسی طرح سے ایکسپلین ہوتی ہے. تو یہ اس کی انٹالوجی ہے. تو جب ہم انٹالوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے تصور خدا آتا ہے, اور اسلام کا تصور خدا اصول توحید سے مشروط ہے. ایک خدا ہے, وہی اس کائنات کا خالق, مالک, رازق ہے. اسی کے احکامات اس پوری کائنات پر, اسی کے قوانین اس پوری کائنات پر نافذ ہیں, اور اسی کے فریم ورک میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے, اور وہ ہدایات دیتا رہتا ہے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے. یہ ایک تصور ہے. ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی انٹالوجی مادے میں روٹڈ ہے, اور مادے کا تصور ان کے ہاں کم و بیش وہی ہے جو ہمارے ہاں خدا کا تصور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مادہ کانشیس ہوتا ہے, شعور رکھتا ہے,